بعض لوگ مدرسے کی اہمیت اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ تبلیغ کی اہمیت کو بالکل کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ تبلیغ کی اہمیت بالکل ختم کر کے مدرسے کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ادارے ہمارے اکابر کے قائم کردہ ہیں اور ہر ایک کے اپنے فوائد ہیں اور ہر ایک کی اپنی حدود ہیں۔ تو ہر ایک کے اپنے فوائد ہونے کے باوجود چند چیزوں میں فرق ہے۔ تبلیغ سے جو علم حاصل ہوتا ہے لوگوں کو، یہ اتنا مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتا جتنا مدارس سے حاصل کردہ علم مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، کیونکہ تبلیغ کے اندر جو سکھانے والے ہیں اس میں اگر عالم دین ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر لوگ علماء نہیں ہوتے تبلیغی جماعت میں، تو اس لیے ان کی علمی بات نہیں ہوتی، اتنا مضبوط بات نہیں ہوتی، اور علماء بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ تبلیغ میں چلنے والے لوگوں کو اتنا تفصیل سے یا اتنا پائیدار طریقے سے بات سمجھا نہیں سکتے تبلیغ میں۔ جبکہ مدارس میں جو بندہ داخلہ لیتا ہے، جو طالب علم داخلہ لیتا ہے، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ علم پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے اس کو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی لغت پڑھائی جاتی ہے، صرف نحو پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کی بنیاد مضبوط ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کو قید پڑھائے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو حدیث پڑھائی جاتی ہے، پھر تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ پھر حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ایسا نہیں کہ بیک وقت بڑی کتابیں اس کو پڑھانا شروع کر دیں، بلکہ پہلے چھوٹی حدیث کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب زاد الطالبین پڑھائیں گے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اسی طرح تفسیر میں بھی پہلے صرف اما پارہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی پارے ایسا ایسا پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے علم مضبوط پائیدار ہوتا ہے اور علم کی بنیاد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ علمی لحاظ سے کافی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تبلیغ کو بالکل جہاد کے برابر قرار دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتاب بخاری شریف میں یا حدیث کی دوسری کتابوں میں کتاب الجہاد علیحدہ ہے، جہاد کے احکام علیحدہ ہے، جہاد کی تعریف علیحدہ ہے، جہاد کے مواقع علیحدہ ہیں، سیرت نبوی میں جہاد کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوا ہے، جہاد کی تعریف علیحدہ ہے، جہاد کی علامات علیحدہ ہیں، جہاد کے احکام علیحدہ ہیں، جہاد کی آیتوں کا شان نزول علیحدہ ہے، اور تبلیغ علیحدہ چیز ہے۔ صحابہ کرام نے تبلیغ بھی فرمائی، جہاد بھی کیا، لیکن یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ جبکہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ اپنے بیانات میں صحابہ کرام کی جہاد والی آیتوں کو اور واقعات کو اور کارناموں کو اپنی تبلیغ پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تبلیغ کو جہاد کے برابر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نشانی ہے ان کے علم کے کچا ہونے کی، یہ نشانی ہے ان کے علم کی مضبوط بنیاد نہ ہونے کی۔ جبکہ تبلیغ میں تو ایسا ہوتا ہے، جہاد مدارس میں ایسا نہیں ہوتا۔ مدارس میں استاد جو بھی بات آپ کو پڑھائے گا وہ بالمشافہ کتاب کھول کر دکھائے گا۔ اگر استاد کتاب سے ہٹ رہا ہوگا تو طالب علم سبق کے دوران ہی استاد کو کہہ دیتا ہے کہ استاد جی کتاب میں تو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ کی تقریر ایسے ہے۔ تو مدارس کے اندر استاد غلط نہیں پڑھاتا عام طور پر، یا اس کو غلطی نہیں ہوتی، اس کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور تبلیغ کا مقصد تبلیغ دین ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغی جماعت شروع فرمائی تھی تو اس وقت ہندوستان میں کافی قومیں ایسی تھیں، کافی آبادیاں ایسی تھیں کہ جن کی طرف ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت میں جس طرح کے بھی لوگ شامل ہوں تو اتنا تو اہلیت ہوگی ان کی کہ جن تک ابھی کلمہ نہیں پہنچا، دین اسلام کی بنیادی باتیں نہیں پہنچی، چلو یہ تو پہنچا دیں۔ تو یہ دین اسلام کی بنیادی باتیں پہنچانا یہ ان تبلیغی جماعت کا مقصد ہے۔ اور اب تبلیغی جماعت کا مقصد جب لوگوں تک اسلام پہنچ گیا، اب ہے بقائے دین، یعنی دین کو باقی رکھنا، کہ جس کے بارے میں ہمارا خیال ہو کہ اس کے اندر دین باقی رہ جائے، اس کو ہم تبلیغی جماعت میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اعمال کرے، تاکہ وہاں جا کر وظائف کرے، اور دین کی شکل و صورت جو ہے وہ باقی رہ جائے اس ماحول میں جا کر۔ جبکہ مدارس کا مقصد صرف تبلیغ یا ابقائے دین نہیں، مدارس کے بے شمار مقصد ہیں۔ مدارس کا یہ مقصد تو ہے
کہ وہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جو پڑھنے آتے ہیں ان تک دین پہنچایا جاتا ہے اور ابقائے دین بھی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے مقاصد ہیں اور ایسے کام ہیں جن کو مدارس والے کر رہے ہیں اور تبلیغی جماعت میں وہ نہیں ہوتے۔ مدارس کے اندر تبلیغ دین بھی ہے، مدارس کے اندر تشریح دین بھی ہے۔ جس طرح دین کی تشریح کر کے مدارس کے اندر سکھائی سمجھائی جاتی ہے، تبلیغ جماعت میں اس طرح کی تشریح دین کی نہیں کی جاتی۔ تفہیم دین بھی ہے، جس طرح بہترین طریقے کے ساتھ، ایک پراپر طریقے کے ساتھ مدارس کے اندر دین کو سمجھایا جاتا ہے طالب علموں کو، اسی طرح تبلیغ میں نہیں ہوتا۔ اور پھر تحفیظ دین، دین کو جس طرح یاد کیا جاتا ہے، قرآن کو جس طرح یاد کرایا جاتا ہے مدارس میں، تبلیغی جماعت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح احادیث کو جس طرح یاد کرایا جاتا ہے مدارس کے اندر، اسی طرح تبلیغ میں نہیں ہوتا۔ اور ابقائے دین یہ تو مقصد ہے ہی ہے مدارس کا۔ اور تربیت ناس، لوگوں کی تربیت جس طرح مدارس میں کی جاتی ہے، طالب علموں کو صبح وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور ان کو نماز کے لیے لایا جاتا ہے، برے کاموں پر ان کو سزا دی جاتی ہے، ایک اسلامی حکومت جس طرح قائم ہوتی ہے، اسی طرح مدارس میں بھی ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ اور مدارس کے اندر مختلف فرقہ باطلہ کے بارے میں تفصیلی تعارف طالب علموں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کون سے فرقے میں کون سی غلطی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح 4 مذاہب ہیں، ان مذاہب کا موازنہ، ان کے مسائل، ان کے احکام، ان کے دلائل جس طرح مدارس کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت میں یہ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح دینی نظام کی عملی مشق، ریاست مدینہ کا ایک عملی نظام، ایک عملی شکل و صورت مدارس کے اندر پیش کی جاتی ہے، تبلیغی جماعت کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی طرح مدارس کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے بالدلائل پڑھایا جاتا ہے، کتاب کو ساتھ رکھ کر پڑھایا جاتا ہے، جبکہ تبلیغ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مدارس کے اندر آپ 4 سال لگا لیں، 5 سال لگا لیں تو آپ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے، آپ کا علم کسی نتیجے تک پہنچ جائے گا، آپ یا تو قاری بن جائیں گے، یا عالم بن جائیں گے، یا مفتی بن جائیں گے۔ جبکہ تبلیغ کے اندر آپ چلتے رہیں اور 5-6 سال بھی چلیں تو دوسرے فوائد تو آپ کو حاصل ہوں گے، یا آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، ثواب کا کام ہوگا، لیکن علمی اعتبار سے آپ کسی حد تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو کوئی عالم نہیں کہے گا، آپ کو مستند قاری اور مفتی کوئی نہیں کہے گا۔ اور تبلیغ لوگوں کو پکڑنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، جبکہ لوگوں کو پکڑ کر، جب تبلیغ کے ذریعے پکڑ کر مدارس میں لایا جاتا ہے تو مدارس اس کو اچھی طرح ہدایت کا ذریعہ ہیں، اس کی ہدایت کا اچھی طرح ذریعہ بنتے ہیں، ہر چیز دین کی اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کا ایک رخ مل جاتا ہے، لوگوں کو مضبوط عقیدہ مل جاتا ہے، لوگوں کو مضبوط عمل مل جاتا ہے، لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سیرت مل جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ تبلیغی جماعت کو چلانا یہ ظاہر ہے مولویوں کا کام نہیں ہے۔ مولویوں کو خدمات حاصل کی جاتی ہیں تبلیغی جماعت میں، کسی عالم کو سال کی جماعت میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس عالم کی خدمات ہوتی ہیں، جبکہ وہ عالم جماعت کو چلا نہیں رہا ہوتا۔ اس عالم کا کام جماعت کو دین اسلام کی باتیں بتانا، رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت تو اپنے آپ کو خود چلا رہی ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود چلا رہے ہوتے ہیں، اپنا خرچہ خود ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا آنے جانے کا کرایہ خود ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا بجٹ خود ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تبلیغی جماعت میں اس طرح ہے کہ وہاں جانے والے لوگ اپنے آپ کو خود چلا رہے ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو، تو پھر مدارس کے چلانے کا کام علماء کے ذمے کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ مدارس کو چلانا یہ بھی دنیا دار لوگوں کا کام ہے، اہل ثروت لوگوں کا کام ہے، اہل خیر لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء نہیں چلا سکتے کیونکہ علماء کے پاس اتنا آمدن ہی نہیں ہوتی۔ علماء ویسے تو مدارس میں مالدار لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہی کم ہیں، یہی غریب لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ عالم بن جاتے ہیں تو یہ غریب ہوتے ہیں، عالم بننے پر کون سا یہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر رہنمائی کرنا یہ تو علماء کا کام ہے، مدارس کے نظم کو سنبھالنا یہ تو علماء کا کام ہے، طلباء کو پڑھانا یہ تو علماء کا کام ہے، طلباء کو ایک رخ پر چلانا یہ تو علماء کا کام ہے۔ لیکن مدارس کے فنڈ دینا، یاد رکھنا، یہ ہمارا لوگوں کا ہی کام ہے، یہ معاشرے کے لوگوں کا کام ہے،
یہ تاجروں کا کام ہے، یہ بزنس مین لوگوں کا کام ہے، یہ جن لوگوں کی وسیع آمدن ہے یہ ان کا کام ہے، جس طرح تبلیغی جماعت چلانا ان کا کام ہے۔ اس لیے جس طرح ہم تبلیغ میں اپنی مدد آپ کے تحت جماعت کو چلاتے ہیں، اسی طرح مدارس میں بھی ہمیں اپنی مدد آپ کے ساتھ مدارس کو چلانا ہوگا اور علماء کی خدمات حاصل کرنی ہوگی، تب جا کر یہ دو پر ہیں جو جڑتے ہیں تو پرندہ اڑتا ہے۔ علماء اور اہل خیر لوگ، علماء اور تاجر لوگ یہ جڑیں گے تو مدرسے قائم ہوں گے، مدرسے بنیں گے، مدرسے چلیں گے۔ چلانے والی ذات اصل اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ظاہری سبب چونکہ انہی کو بنایا ہے، اس لیے ان کو ملنا چاہیے، جڑنا چاہیے اور دین اسلام کے کام کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔